18 ستمبر 634 کی رات تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرقس بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حضرت خالد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دیں۔ سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرقس ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرقس نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری مدد کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرقس نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الشرق کے قریب فصیل سے رسا لٹکا کر اترا ہوں، یونس بن مرقس نے کہا۔ میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں سالار اعلیٰ۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شہر میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کی دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو کہنے آیا ہے؟ اگر تو کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ آہ ابن ولید، یونس بن مرقس نے آہ لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسی عظیم اور جابر سلطنت کو بنیادوں تک ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق چاہیے۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرقس نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق
اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک رہتی تھی۔ دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھیں اور زخمی اندر کراہ رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس بن مرقس کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا، اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سوچا ہے، یونس بن مرقس نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے، اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس بن مرقس نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ یونس بن مرقس کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگایا تھا، مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم ہو چکی تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا، ہم اب لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد بن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا۔
وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا، توما نے کہا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا، یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کو نہیں، ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان، خود خلیفہ اور ابن ولید، ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی، اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصر اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے، اس کی فوج اور شہر کے ہر باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے، اسے اس کے مال و اسباب، عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس دروازے باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے باب شرق کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھیں جس رات یونس ابن مرقس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب شرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس بن مرقس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اسی نے خالد کو یہ جگہ بتائی تھی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ حضرت خالد اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حضرت خالد کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔ حضرت خالد نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے، ان کے پیچھے قعقاع اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس بن مرقس انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ وہ 3-4 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رستوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرقس بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد نے ان جان بازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ حضرت خالد نے قعقاع اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جانبازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ رومی سپاہی یونس بن مرقس نے
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے کہو کہ جلدی چلو۔ حضرت خالد نے یونس بن مرقد سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا، تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔ یونس ابن مرقد نے فوجی افسروں کی طرح بڑے رعب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے۔ وہ دوڑے آئے، رات کا وقت تھا، چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھتا تھا۔ جب رومی سپاہی آ رہے تھے اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا۔ رومی سپاہی خالد کے جانبازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جانباز تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 تو تلواریں نکالیں اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آوازوں میں شور بپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ۔ جہاں دروازہ تھا وہاں دیوڑی تھی۔ حضرت خالد اپنے جانبازوں سے آگے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی دیوڑی میں گئے۔ وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ وہ شور سن چکے تھے، اس لیے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ایک کو خالد نے اور دوسرے کو قاقا نے مار ڈالا۔ دروازہ کھولو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں۔ دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار دی گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کھول کر باہر نکلے۔ ان کے باقی 50 جانباز باہر کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار رہیں، رومی فوج آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کا حکم دے آئے تھے، اور یہ حکم بھی کہ دروازہ کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھلتے ہی یہ دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اور اوپر آ گیا تھا، اپنے پرائی کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب شرق کی طرف آ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا اور ذرا ہی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی، اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، دروازے بند تھے۔ وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھیں، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگی، ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے، ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عورتوں کی اس تانا زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا۔ وہ تلواریں اور برچھیاں لے کر نکل آئے۔ اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلمان محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حضرت خالد نے ایسی غلطی کیوں کی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں۔
تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں کے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم 1 میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے، اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا، شرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا۔ ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہی ہیں۔ باب جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا، وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے، توما نے ان سے کہا۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کھول کس طرح لیا ہے، انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں، ایک مشیر نے کہا۔ وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا، ایک اور مشیر نے کہا۔ ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا، آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے، اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آئے ہیں۔ توما نے حکم دیا، انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جانیں قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کے آئیں۔ ہنری اسمتھ، ابو سعید واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا، وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی، اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کا بھاری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد ہمت ہارنے والے نہیں تھے، ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچیوں سے کہا، کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں، ایک ایلچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے ہیں رومیوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے، ایک ایلچی نے کہا۔ آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو۔ ہرقل ہتھیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے، ایلچی نے کہا۔ ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔
کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسرے ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم پر بزور شمشیر اسے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازے کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیز بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما اور ہربیز سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنی شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی سے شور و غل مچا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب حضرت خالد بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھندا سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسائے مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹیں اور دھبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ محافظوں کے پاس برچھیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی ہوں۔ خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔
ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا، میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کا خزانہ اور جو کچھ شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی اور کیوں کی۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں، دیکھ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں، اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی ضد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اس طرح اٹے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ توما، اس کا نائب سالار ہربیس، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو حضرت خالد اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاسرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مشہور مورخ ابن قتیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دانتوں کے دانتوں والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے۔ ان کا زہد اور تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد کے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد چونکہ سالار اعلیٰ تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر خالد سے ملنا چاہا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ وہ ابو عبیدہ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے وقائع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن جراح، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آ تجھے دکھاؤں کہ میں کس طرح شہر میں داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا ہے کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان،
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد ابو عبیدہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ آہ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا، اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور